تمام اگر عالم برے ہو گئے تو پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ نہیں رہے؟ پھر دین کیا بالکل محفوظ نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیے اف یو آر سائلنٹ ان اسپیکنگ دا ٹروتھ تو پھر آپ اپنی بیٹل سے پسند کی بیٹلز لے رہے ہیں، چیری پک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے ویلیڈیشن چاہتے ہیں۔ آپ کو ایسی باتیں کیوں کرنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں کوئی اللہ نے دلیل نہیں اتاری یا لوگوں کو مزید کنفیوز کرنے کے بارے میں؟ عقل سے نہیں ڈیفائن ہوتا یہ۔ تو آپ عقل کو تابع رکھو گے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر، ہاں عقل کو استعمال کرتے ہوئے وضاحت سے سمجھو گے۔ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بغیر سوچے سمجھے بات کرنے والے کو کبھی کبھار حق بات کرنے کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ somebody who speaks without thought is usually confused with somebody who speaks the truth۔ مجھے لاہور پہ عبدالوارث گل بھائی نے بلایا تھا اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے، تو انہوں نے اس میں ایک سوال پوچھا مجھ سے۔ بردر ساحل نے یہ بات کی ہے کہ گدھا حلال ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے جو جواب دیا، کیونکہ میں ٹو بی آنیسٹ بردر ساحل کو ایسا سنتا نہیں ہوں اور نہ میری ایسی کچھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان کی کچھ چیزیں جو ہمارے ڈائریکٹ سورسز سے ہوئی ہیں تو انہوں نے کچھ علمی اعتراضات ہیں اور وہ پرابلمٹک اتنی ہو گئی۔ اور میں یہ بات وضاحت کرتا ہوا بھی چلوں کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے کہ ان کا وائی سی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وائی سی نے ان کو شاید ایک آدھا بلایا، محمد علی نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا، اور ماشاء اللہ سے بردر ساحل کی صلاحیت بہت اچھی ہے، ان کے کام بہت اچھا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انفارچونیٹلی وہ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے اور ری ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اس ری ایکٹیو ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسی ڈومینز میں اپنا قدم رکھ دیا ہے جو ان کی فیلڈ نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے۔ دیکھیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں نہیں اس بات کی پرواہ کہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں بات صحیح کرنی ہے۔ کسی کو نہیں سمجھ میں آنی ہوگی، نہیں سمجھے گا۔ کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب ایک شخص آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اسراء والمعراج کا معاملہ تھا، تو سمجھا کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کا منہج میتھڈولوجی کیا تھی؟ کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ اگر کہی ہے تو میں یقین کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ بات واضح طور پہ کی، اور جو پوڈ کاسٹ چاہے سن سکتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں سنی کیونکہ میں نہیں سنتا، لیکن اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ فاسقٌ بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر۔ میرے سامنے کوئی جھوٹا نہیں بیٹھا تھا۔ اس کا ضد فقہ میں کیا نکلتا ہے کہ اگر کوئی مومن آئے تو اس کی بات کو مان لو۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ان کو اپروچ کیا، کہ آپ نے بات کی، وائی سی کے بردرز نے مہینوں تک ان تو بات کی ہے کہ دیکھیے آپ کی کچھ ایسی غلطیاں ہیں، بردر ساحل ملتے نہیں ہیں، آپ کو ایسی باتیں کیوں کرنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں کوئی اللہ نے دلیل نہیں اتاری یا لوگوں کو مزید کنفیوز کرنے کے بارے میں۔ تو میں نے ان کی بات سنی، تو میں نے بولا دیکھیے میں نے خود نہیں سنا، لیکن اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں یہ بات کو اس لیے ڈینائی کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گدھے کو، جو گدھے کا گوشت ہے، جو ڈومیسٹک ڈونکی ہے، زیبراز نہیں، ڈومیسٹک ڈونکیز ہیں، ان کو حرام کیا اور گھوڑوں کے گوشت کو حلال کیا۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ گھوڑے کا جو گوشت ہے یہ مباح ہے۔ اچھا، اب انہوں نے سنن ابو داؤد کی جو ہے حدیث کوٹ کی، جو کہ ضعیف حدیث ہے، جس سے حکم نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ شیخ البانی نے اس کو، جو محدث ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف کہا کہ ہم فاقے سے گزر رہے تھے، مشکل سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حکم وقتی تھا۔ اب آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں نا، اس میں پھر آپ نے کیا کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قول نقل کیا کہ ابن عباس کے نزدیک حلال تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول تھا، انہوں نے بولا مجھ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچی، اور صحابہ کے پاس کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی حدیث نہیں پہنچتی تھی تو ان کا اوپینین موجود ہوتا ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود کا معوذتین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ میں کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا، مثال دے رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رکوع ڈفرنٹ طریقے سے کرتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا کہ ہم نے ایسے دیکھا، انہوں نے میں نے اللہ کے رسول کو ایسا دیکھا۔ تو صحابہ کا ایک اقوال موجود ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو مزید کنفیوز کر دو۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اجماع کا ورڈ یوز کیا ہے، جمہور جو سلف ہیں اور ائمہ ہیں انہوں نے حرام ہی کہا ہے۔ کچھ کی اوپینین ہے کیونکہ ان کے نزدیک کبھی کبھار فقہی اوپینین کی ڈفرینس یہ ہوتی ہے کہ ان کی سامنے جو ہوتی ہے وہ حدیث نہیں پہنچتی، کبھی کبھار ان تک نہیں پہنچتی، ان کے ویوز میں ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بات اگزامپل کے طور پہ دیتے ہوئے، عقل کی بات کرتے ہوئے، ریشنالٹی کی بات کرتے ہوئے آپ بول رہے ہیں کہ مولویوں نے آپ سے یہ بات نہیں چھپا دی، کہ آپ ایکیڈیمک سرکل میں آئیے، آپ علم حاصل کیجئے، آپ کو یہ ساری کاؤنٹر آرگیومنٹس فقہ میں ملیں گی، بیکاز یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس۔ بٹ اف یو آر گیونگ دیم 10% یوزلیس انفارمیشن جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، دیکھیے گدھے کو حرام کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں ریزن دیا، نجس ہے،
اور اس کی علماء نے مزید وضاحت بیان کی کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کے بریل کرتا ہے. بالکل. تو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ شیطان کا اثر پڑتا ہے اس کے اوپر. تو جو گدھے کا گوشت کھائے گا اس کے بلڈ فلو میں شیطان کا زیادہ کنٹرول ہوگا. اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول کبھی کبھار خود علت بیان کر دیتے ہیں, سبب بیان کر دیتے ہیں کہ کیوں حرام کیا گیا. کبھی نہیں بتاتے, فقہا خود علت نکالتے ہیں. کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نجس کہا ہے کہ امپیور ہے. اب انہوں نے ایگزامپل کیا دیا اپنے ویڈیو میں کہ تمام کارنیورس حرام ہے اور تمام ہربیورس حلال ہے. یہ دلیل ہے. دیکھیے حلال حرام عقل کی بنا پہ نہیں ہوتا. حلال حرام توقیفی یہ میننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کے مطابق ازواج مطہرہ کو جب راضی کرنے کے لیے کہا تھا کہ میرے لیے حرام ہے, اللہ نے قرآن کی آیت کر دی کہ آپ کی طرف سے کیوں آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. عقل سے نہیں ڈیفائن ہوتا یہ. تو آپ عقل کو تابع رکھو گے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر. ہاں عقل کو استعمال کرتے ہوئے وضاحت سے سمجھو گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بولا دیکھیے عقل, ایک مومن جو ہوتا ہے نا, وہ اللہ کو پہچاننے میں, اللہ کی کتاب کو پہچاننے میں پہلے استعمال کرتا ہے کہ کیا یہ میرے اللہ کی کتاب ہے, کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے, کیا یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. جب عقل سے پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس کے بعد نقل ہوگی, اس کے بعد فالوئنگ ہوگی. اب 2 رکعت فجر کی فرض ہے, عقل سے میں نے یہ معلوم کر لیا کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے اور یہ میں نے مان لیا. اس کے بعد میں عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوال نہیں کروں گا کہ 2 رکعت کیوں کی, 4 رکعت کیوں نہیں کی. آر یو کویشچننگ اباؤٹ اسلام اور آر یو کویشچننگ اسلام. اب عقل کو بات کرتے ہوئے انہوں نے بات بولی کہ مولویوں نے یہ بات آپ کو سامنے نہیں بتائی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, دیکھیے مثال غلط ہے کہ دیکھیے جب آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہو نا تو آپ مثال صحیح طریقے کی دیجیے, کیونکہ آپ جب غلط مثال دیں گے نا تو غلط مثال پھر بعد میں ٹائٹل بنا کے رکھیں گے تو اس کی وجہ سے ریاکشن اور لوگوں کی طرف سے رپلائی آئے گا. ہوا یہ کہ انہوں نے اس چیز کو یوز کیا, لوگوں نے آ کے باتیں کی, لوگوں نے میسج بھی کیا, ہم نے اگنور کیا بیکاز اٹ ریئلی ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. جو ساحل ادیم کبھی کبھار بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت ٹوٹی پھوٹی بات کرتے ہیں, لیکن میسز کو کنفیوز نہ کریں. اب لوگ آ کے بول رہے ہیں کہ دیکھیے وہ تو خود سے پڑھنے کی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث. دیکھیے بات قرآن و حدیث پڑھیے لیکن پہلے فاؤنڈیشن تو حاصل کیجیے, ورنہ آپ کو صحیح اور غلط کو پتہ. کہ امام ثوری کیا کہتے ہیں, اگر تمہارے پاس علم نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی مٹی لائے گا اور تم اس کو سونا سمجھ کے قبول کر لو گے. ہماری باتیں ہیں وہ آف کورس ہم علماء سے سیکھی ہیں اور علماء سے کی ہے اور مستند علماء سے سیکھی ہیں. بائی علماء ڈز ناٹ مین کہ ہم ہر بیڈ ایپلز اور گڈ ایپلز کو مکس کر رہے ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء, تمام اگر عالم برے ہو گئے تو پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ نہیں رہے؟ پھر دین کیا بالکل محفوظ نہیں ہے؟ کس سے حاصل کرو گے؟ سینہ بہ سینہ آیا نا دن. تو علماء کی عزت کیجیے. یس ہیں جو لوگ مسئلے ہیں, پر آپ کے دنیاوی معاملے میں بھی اگر آپ واقعی سنسیئر انٹینشن رکھتے ہیں, آپ سیکھنے والوں کے ساتھ سیکھنے کے لیے جائیں گے, آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو وہاں پہ ایکیڈیمک ڈسکشن. تو دیکھیے یہ بات اس لیے وضاحت کرنی پڑی کہ دیکھیے آپ نے ہماری طرف وہ باتیں ایٹریبیوٹ کر دیں اور اننیسیسریلی آپ نے ایک ایسا ایشو کریٹ کر دیا کہ لوگ اب اٹس لائک وائسی ورسز ہم, وی ناٹ ان کمپٹیشن اینی ون. فاستبقوا الخیرات, ہم خیر کی کام کے لیے کمپٹیشن میں ہیں اور وہ کر رہے ہیں. کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ہمارا ٹائم نہیں ہے اور وائسی کا سٹائل نہیں ہے.